ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے گیسٹ ہیں شیخ پرویز. آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت ہی کوشش کے بعد فائنلی شیخ پرویز ہمارے ساتھ جڑے ہیں. کیسے ہیں شیخ؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم این آئیڈیل پرسنالٹی. جی ہاں دوستو، اس ٹاپک کو ہم کور کرنے والے ہیں. بہت ہی پیارا ایپیسوڈ رہے گا آج کا. بے شک تاج بھائی، جیسے میں نے بتایا، یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ اسلام کا دعویٰ ہے. جی، دنیا میں کوئی بھی فیلڈ، کوئی بھی کیٹیگری، کسی بھی معاشرے کے طبقے کے لیے آپ کوئی بھی مسئلہ لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے انشاءاللہ. جی، یہ ایک دعویٰ ہے اور ہم دعوے پہ کھڑے اتریں گے. کوئی بھی ٹاپک لاؤ، اس کا سلوشن تمہیں اسلام میں ملے گا. بے شک. ایک سوال یہاں پر یہ بن جاتا ہے کہ خوشی کے موقع پر ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برتاؤ کرتے تھے؟ یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیگلیکٹڈ کویسچن ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے آڈینس کو اس کے بارے میں بھی سمجھائیں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. میں آپ کے اکثر پروگرام دیکھتا رہتا ہوں. جی، پروگرامز کی خوبی یہ ہے کہ جو پریکٹیکل اور فیلڈ میں جو ایشوز ہیں اس پر بات کرتے ہیں. اور آپ کے جتنے بھی سوالات ہو رہے ہیں ماشاءاللہ وہ لوگوں سے متعلق سوال ہیں. بہت عمدہ سوالات ہیں. اللہ قبول فرمائے اور کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شیخ، آپ جب آنسر دے رہے تھے تو ایک بہت ہی اہم ٹاپک آپ اٹھائے، دیٹ از ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا سلوک کرتے تھے. میں چاہوں گا کہ آپ اس ٹاپک کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں تاکہ ہمارے آڈینس کو بھی پتہ چلے اس ٹاپک کے بارے میں. ہمارے درشک حضرات میں صرف مسلمان ہی نہیں، ہمارے نان مسلم بھائی بہنیں بھی دیکھتے ہیں اس شو کو الحمدللہ. تو میں چاہوں گا شیخ کہ آپ ان تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قوم کے لوگوں کے ساتھ یا دوسرے مذہب کے فالو کرنے کے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرتے تھے، کیا سلوک تھا ان کا شیخ؟ ماشاءاللہ، یہی آپ کی چینل کی خوبصورتی ہے اور کوالٹی ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، بلا تفریق مذہب و ملت. آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے پیغام عام کرتے ہیں، یہ بہت بڑی خوبی ہے. کیپ اٹ اپ، اس پہ جمے رہیں اور آگے بڑھیں. ایک اور اہم سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلم کی کیا رائے ہے؟ کچھ ایسے کمنٹس، کچھ ایسے واقعات آپ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ آپ کا ہر سوال اہم ہے اور ہر سوال یہ مختصر وقت میں جواب دینا ناممکن ہے. جی شیخ، آپ چاہ رہے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں سموئے ہم کیونکہ ہمارے درشک حضرات بھی آپ کو سننا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. جو گاندھی جی ہیں، جی، جو گاندھی جی جو ہیں، ان کا آپ کے سلسلے میں جو مشہور تبصرہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو ملینز آف پبلک کے دل جیتنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے. اور آپ نے جو دین پھیلایا وہ تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اخلاق کے ذریعے پھیلایا. جی 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 دوستوں، یہ مسلمان کے ورڈز نہیں ہیں، ہمارے باپو گاندھی جی کے ورڈز ہیں. جی شیخ، کنٹینیو کریں. کیا آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی کردار کو بیان کر سکتے ہیں جو آپ کو، میں شیخ پرویز سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو جو بہت زیادہ پسند ہو یا انسپائر کیا ہو؟ تو لیجئے جناب، جواب سنیے. جی کہیے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے جناب، دیجیے جواب. میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں. ہر بار کی طرح آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور بہترین ٹاپک لے کر آئے ہیں. دوستوں، جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس شو میں کہیے جناب دیجیے جواب، جو کہ آپ کا پسندیدہ شو ہے، اس شو میں ہم ہمیشہ آپ کے لیے کچھ ایسے اسلامک کانسیپٹس لے کر آتے ہیں جس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کنٹروورسیز، کچھ نہ کچھ مسکنسیپشنس، ایسے بہت سارے چیزیں ریلیٹڈ رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں. تو آج بھی کچھ ایسے ہی ایک ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں جو کہ بہت ہی پیارا ٹاپک رہے گا اور کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ مسکنسیپشنس بھی جڑے رہیں گے. اور اس مسکنسیپشنس کو دور کرنے کے لیے ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے. دوستوں، آج جس ٹاپک کو ہم کور کرنے والے ہیں وہ رہے گا ہمارے پروفٹ، یعنی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم این آئیڈیل پرسنالٹی. جی ہاں دوستوں، اس ٹاپک کو ہم کور کرنے والے ہیں. بہت ہی پیارا ایپیسوڈ رہے گا آج کا بے شک. اور
کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے بہت سارے مسکنسیپشنز بھی ہیں دوستوں. جیسے کہ ہم نے پریویسلی کچھ انسیڈنٹس دیکھے ہیں بہت سارے دیش میں, بہت سارے کنٹریز میں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے, کچھ ایسے انسیڈنٹس سامنے آئے جہاں پر ہمیں لگا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے پروفٹ اسلامک ہسٹری میں جو ہمارے لاسٹ پروفٹ ہیں, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے فیم کو, ان کے نام کو کہیں نہ کہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوگوں کے ذہن میں مسکنسیپشنز پیدا کرنے کے لیے کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچے رہنے کے لیے ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے تاکہ ہم لوگوں تک صحیح پیغام پہنچائیں انشاءاللہ. اب آپ کے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے خاص مہمان کون رہیں گے. دوستوں, آپ سبھی لوگ یہ جان کر بہت خوشی ہوگی آپ سبھی لوگوں کو کہ ہمارے آج کے شو میں ہمارے خاص مہمان کون رہیں گے. دوستوں, آپ سبھی لوگ انہیں جانتے ہیں اور ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں گیسٹ ہیں شیخ ابو عمر پرویز نقوہ مدنی صاحب, جو کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں. ہی از دی فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر آف دارالہدا اڈوپی اینڈ ہی از آلسو رائٹ ناؤ ہی از ان سعودی عربیہ. اور دوستوں, جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں شیخ پرویز رائٹ ناؤ ہی از پرسوئنگ انڈین اسلامک ہسٹری میں PhD کر رہے ہیں. بہت ہی خوشی ہوگی آپ سبھی لوگوں کو یہ جان کر کے ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے گیسٹ ہیں شیخ پرویز. آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, بہت ہی کوشش کے بعد فائنلی شیخ پرویز ہمارے ساتھ جڑے ہیں. کیسے ہیں شیخ؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں شیخ, آپ کی دعا ہے الحمدللہ. اور میں بتا دوں ہمارے ناظرین کو کہ بہت سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں شیخ پرویز کو ہمارے شو میں لانے کے لیے. سیزن 1 میں بھی میں نے بہت کوشش کیا, لیکن جب شیخ انڈیا آئے تھے تو بہت بزی تھے اور باقی ٹائم تو وہ سعودی میں رہتے تھے. لیکن ابھی الحمدللہ سیزن 2 ہم جب سٹارٹ کیے تو ٹیکنالوجی کا بہت ساتھ ہے ہمارا الحمدللہ, اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی آج ہم شیخ کو آن لائن, جبکہ شیخ سعودی میں ہی ہیں اور ہم الحمدللہ شیخ کے ساتھ ابھی جڑے ہیں. شیخ, جیسے کہ میں نے ہمارے ناظرین کو بتا دیا, آج کے ایپیسوڈ کا ٹاپک جو ہے دیٹ از اباؤٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہیں ہم سبھی کے لیے. تو کیوں یہ آئیڈیل پرسنالٹی ہیں آج ہم اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے جانیں گے. یہ ایپیسوڈ صرف ہم مسلمانوں کے لیے ہی نہیں, ایون فار دا نان مسلمس آلسو, یہ ایک بہت ہی اچھا ایپیسوڈ رہے گا انشاءاللہ. تو شیخ, کیا آپ تیار ہیں؟ بالکل, بسم اللہ. جی, میں NM پروڈکشنز اور یو چینل کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں شیخ. بہت سارے سوال میرے پاس ہیں جو انشاءاللہ ہمارے جو بھی مسکنسیپشنز ہیں اس کو دور کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے انشاءاللہ. شیخ, اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں آج کے اس ٹاپک میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام کی شروعات میں تمام ناظرین کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا تعارف کرائیں شیخ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد. سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے, جس کی بے شمار نعمتیں ہیں. انہی میں سے ایک آپ احباب سے آج ملاقات کا جو موقع فراہم ہوا ہے. آپ کو اور آپ کی ٹیم کو میرا سلام. وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پروگرام سے قبل ہم جس شخصیت کو لے کر آج جمع ہوئے ہیں, جس ٹاپک کو لے کر آج اکٹھا ہوئے ہیں, اس کا ایک مختصر تعارف کرا دینا میں مناسب سمجھتا ہوں. جی ہاں, جی شیخ. آج ہم لوگ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں جنہوں نے دلوں پہ بادشاہت کی. جی بے شک. معاشرے کی کوئی بھی کیٹیگری لے لیجیے آپ, غریب, مساکین, فقراء, یتیم, بیوہ, مسافر, قیدی, مسلم, غیر مسلم, پڑوسی, کوئی بھی کیٹیگری لے لیجئے, ان سب کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خدمت کی ہے, ان کے حقوق اور رائٹس بیان کیے ہیں کہ وہ تمام کے باب میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے. صحیح بات ہے, ماشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پچھلے 1400 سال سے دنیا کے محبوب ترین شخصیت ہے.
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مائیکل ہارٹ کی اس کتاب سے جس میں انہوں نے 100 عظیم لوگوں کا تذکرہ کیا. وہ عیسائی ہونے کے باوجود اپنی کتاب کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی شیخ. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے 40 ایئر کی ایج میں جو نبی بنے جی اس سے پہلے جو ان کے اخلاق تھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بیان ہے اس سے واضح ہوتا ہے. جی جی. جب آپ پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی پریشان ہو کر گھر پہنچے جی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں, بات میں سچے اور پکے ہیں, لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, جو کما نہیں سکتا اس کو کما کر دیتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جی تو یہ جو اخلاق اور کردار ہے یہ اسلام سے قبل کا ہے. تو اب آپ اندازہ لگو کہ اسلام آنے کے بعد آپ کے اخلاق کتنے پیارے کتنے عظیم ہوں گے. جی جی جی. تو ایک شاعر کی زبانی اگر میں کہوں جی ارشاد, تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ معاشرے کے ہر کیٹیگری کے لیے آپ نعمت اور رحمت تھے. جی جی. علامہ حالی کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, جی مرادیں غریبوں کی برلانے والا, واہ, وہ اپنے پرائے کا غم لینے والا, جی فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, اللہ اکبر, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا, خطا کار گزر والا, سبحان اللہ. جی بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا, مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا, سبحان اللہ سبحان اللہ. قبائل کا شیر و شرنے والا, جی ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک ملکی میاں ساتھ لایا. سبحان بہت اللہ. بات انشاءاللہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں واضح ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شیخ, بہت ہی مختصر انداز میں آپ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں سمجھائے. بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیرہ. شیخ, قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام یا ٹائٹل دیے گئے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انہیں ان ناموں سے کیوں نوازا گیا تھا؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ بھی میں ایک شاعر کے زبانی میں کہنا چاہتا ہوں. جی شیخ. فارسی کا شعر ہے, فارسی کا شعر ہے. جی. حسن دم عیسیٰ اد بیضا داری, آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. اس کا مطلب یہ ہے جی کہ اس سے پہلے والے جتنے انبیاء اور پروفٹس آئے ان کے جو اخلاق, ان کے جو کردار سب انبیاء میں پائے جاتے تھے. تمام اخلاق اور کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے. جی 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 صحیح بات ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے جی آج فی الوقت 7 بلین آبادی ہے اور قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے نہیں پتا. تو ان تمام لوگوں میں انبیاء کی جو کیٹیگری ہے, رسولوں کی جو کیٹیگری ہے وہ سب سے ٹاپ ہے. صحیح بات ہے. جی. اور ان کے اندر باکمال صفات ہوتے ہیں اور بہت کوالٹیز ہوتے ہیں, تو اس کی بنیاد پر اللہ ان کو سلیکٹ کرتا ہے. صحیح بات. تو انبیاء کی عمارت کی جو آخری کڑی ہے, اس انبیاء کے مبارک سلسلے کی جو آخری کڑی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جی شیخ. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آخری سنہری کڑی کتنے خوبیوں کی مالک ہوگی. جی جی. اور گرامر کے حساب سے بھی جو جتنی عظیم ہوتی ہے چیز اس کے اتنے نام ہوتے ہیں. ہاں جی جی صحیح. اور جس کے جتنے نام ہوتے ہیں اس کی عظمت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. بے شک بے شک. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے پیش نظر بے شمار القاب سے, ناموں سے اور اسماء حسنہ سے نوازا. سبحان اللہ. جی. اور ذکر
آسمانی کتابیں تورات میں، انجیل میں اور دیگر صحیفوں میں موجود ہیں. جی ہاں جی جی. ان میں سے کچھ نام آپ جانتے ہیں: محمد، جی. احمد. اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کے قابل. تعریف کے قابل. جی. اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابل تعریف ہیں. جی جی. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابل تعریف ہیں. انہی میں سے کچھ نام ہیں: ماہی، جس سے کفر و ضلالت ختم ہو جائے. ماہی. اور حاشر، یعنی آپ کے بعد ہی پورے لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے. تو یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ ایک اسلامک رائٹر ہے جی جن کا نام قاضی ایاز ہے، تقریباً 14 ویلیوم میں انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے. اللہ اکبر. جی. تو بے شمار نام ہے، بس ایک نام جس پر میں فوکس کروں گا: نبی الرحمہ، نبی الرحمہ، پروفٹ آف مرسی. the prophet of mercy. ماشاء اللہ. جی. یہ ایک نام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسانوں میں سے کوئی بھی کیٹیگری لے لیجئے، انسان ہی نہیں، بلا تفریق و مذہب و ملت، دوسرے مذاہب کے انسانوں سے ہٹ کر جانور ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ آپ نے شفقت کی بات کہی ہے، یتیموں کے ساتھ آپ نے رحم و کرم کی بات کہی ہے، اور اسی طرح جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کے بارے میں، قیدیوں کے بارے میں، اور جتنے بھی معاشرے کے طبقے ہیں ان کے لیے آپ کی تعلیمات سراسر رحمت ہے. جی جی جی. بہت بہت شکریہ شیخ، بہت ہی واضح انداز سے آپ ہمیں سمجھائے کہ کیوں ان ٹائٹل یا نام کے ساتھ نوازا گیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہت بہت شکریہ شیخ. شیخ، تیسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی کردار کو بیان کر سکتے ہیں جو آپ کو، میں شیخ پرویز سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو جو بہت زیادہ پسند ہو یا انسپائر کیا ہو؟ ماشاءاللہ. سب سے پہلی بات، یہ جو سوال ہے تھوڑا سا کٹھن سوال ہے. جی جی جی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، جی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، قول اور فعل، ہر چیز ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں، احادیث کی شکل میں موجود ہے. اور ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ تو اما عائشہ نے جواب دیا: کان خلقہ القرآن، کہ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے. سبحان تو اللہ. بے شمار ایتھینٹک واقعات ہیں، صحیح آیات اور احادیث اور دلائل ہیں، جی، جس سے مطلب بہت سے واقعات سے میں متاثر ہوں اور سب لوگ متاثر ہیں. سب لوگ. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایک کردار بیان کرو تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن آپ کے سوال کی بنیاد پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک کردار بتاتا ہوں، جس سے دیکھنے والے حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے دلوں پہ کیسے بادشاہ. جی شک. آپ مکہ کی وکٹری کا واقعہ لے لیجئے. اوکے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے. جی ہاں. جی. بچپنا آپ کا طائف میں گزرا. پھر 40 سال کے بعد آپ نبی بنے. 13 سال مکے میں اسٹے کیا. آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کے فالوورز ان کو بھی تکلیف دی گئی. آپ جانتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، خباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، سمیہ، یاسر اور عمار پر کتنا ظلم ہوا رضی اللہ عنہ. بے شمار واقعات ہیں. جی. اور آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا کہ نماز پڑھ رہے تو نماز کے وقت چادر لا کے گلا دبا دیتے. جی ہاں. جی. آپ سجدے میں جاتے تو بالکل سجدے میں جاتے تو اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتے. ہمارے ارقم مکہ میں ایک چھوٹا سینٹر تھا، وہاں چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے. اتنا ظلم ہوا کہ ایک وقت آیا کہ مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا. جی. تو آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے مکہ، اے کعبہ، اگر مکہ والے مجھے نکالتے تو میں نہیں نکلتا. لیکن 8 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے کایا پلٹی کہ واپس آپ مکہ کو فتح کیا، مکہ میں داخل ہوئے. تو وہ جو منظر تھا مکہ میں انٹری لینے کا، دیکھنے لائق، سننے لائق. جی جی. کہ آپ مکہ میں داخل ہو رہے. جو بھی لیڈر ہوتا ہے اور فتح کرتا ہے تو وہ جس قریے میں داخل ہوتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے. جی جی. لیکن آپ کے اخلاق دیکھیے، آپ اونٹ پر سوار ہیں
آپ کی نگاہ جھکی ہوئی ہے, آپ تلاوت کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں جی, اور اس قدر تواضع و انکساری ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی بیچ میں ایک صحابی کی زبانی نکلتا ہے کہ آج ان مکہ والوں سے انتقام لیں گے, تکا بوٹی ایک کریں گے, اس طرح کا نعرہ نکلتا ہے. جی جی جی, عربی میں ہے الیوم یوم الملحمہ, آج بدلہ لینے کا دن ہے, آج بدلہ لینے کا دن ہے. جی, تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں الیوم یوم المرحمہ, آج مرسی کا دن ہے, آج معاف کرنے کا دن ہے, آج ہمدردی کا دن ہے, رحمت یقیناً, کیونکہ آپ ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے, سبحان اللہ. جی جی, چن چن کے مار سکتے تھے. جی ہاں شیخ. تو آپ اندازہ لگائیے اس جرنی میں آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ ہیں, ٹھیک ہے, جی جی جی, اور یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. تو پورے لوگ جو آپ کو تکلیف دیتے تھے لے کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے, اور سب پوچھ رہے کہ اللہ کے رسول آج آپ ہمارے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اے اہل مکہ, تم کیا گمان کرتے ہو کہ میں آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہوں. جی, تو سب لوگ بے زبان ہو کر کہتے ہیں کہ اے کریم, رحم و کرم کرنے والے شخص, تم ایک بہترین بھائی ہو, بہترین بھتیجے ہو, رحم و کرم کا معاملہ کرے. تو آپ نے جو جملہ دہرایا وہ وہی جملہ تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے گنہگار بھائیوں کے لیے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی پکڑ نہیں, تم سب کے سب آزاد ہو. اللہ اکبر, اور سب کو معاف کر دیا, سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. جی, اس کے نتیجے میں 2 ایئرز کے بعد جب آپ دوبارہ حجۃ الوداع کے لیے آئے, تو جو صحابہ اور مسلمانوں کی تعداد وہ مور دین 1 لاکھ. جی جی جی, مور دین 1 لاکھ. اوکے, 2 سال کے اندر 10,000 سے 1 لاکھ بن گئے. جی جی جی, کوئی 10,000 سے تلوار کا 1 استعمال لاکھ. نہیں کیا, جی جی, کوئی تلوار کا استعمال نہیں کیا, بلکہ اخلاق تھے جس کے نتیجے میں 10,000 سے 1 لاکھ ہو گئے. یہ کردار بڑا شاندار کردار ہے. جی جی جی, بہت بہت شکریہ شیخ. بے شک اسلام از دا ریلیجن آف پیس, اور ایک بہت ہی انسپائرنگ واقعہ شیخ ہمارے سامنے ابھی پیش کیا. امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی وہ واقعہ پسند آیا ہوگا, اور ایسے ہی آتھینٹک واقعات آپ بھی پڑھتے رہیں, so that you will also love your prophet more انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شیخ. شیخ آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے لیے ایک سبق ہے, سمجھیے. بہت ہی بڑا, بہت کچھ ہمیں اس میں سیکھنے کو ملتا ہے بے شک. اور ابھی آپ ایک انسیڈنٹ بھی بتائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی سارے ایسے مشکل کے لمحات بھی آئے ہیں, جیسے کہ عام الحزن ہے, طائف کا انسیڈنٹ لے لیجئے, بہت سارے ایسے انسیڈنٹ آئے ہیں جو کہ ایک ان پلیزنٹ سچویشن رہا ہے, ایک تکلیف دینے والا ایک سچویشن رہا ہے ان کے لیے. تو ان صورتحال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا رہتا تھا شیخ؟ بہت عمدہ سوال, بہت اچھا سوال. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو دین اسلام ہے ایک مکمل نظام حیات ہے. جی بے شک, بے شک. زندگی کے ہر موڑ میں آپ کو یہاں رہنمائی ملے گی. جی, the way of living. خوشی کے لمحات میں آپ کو کیا کرنا ہے, غم کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑے اس موقع پر آپ کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے. جی جی جی, یہ سب اسلام میں تعلیم دی گئی. تو آپ نے جو سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشکل گھڑی آئی, طائف جہاں آپ پر پتھر برسائے گئے, عام الحزن جہاں غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, اور بھی بہت سے واقعات ہیں, ان موقع پر آپ کا کردار ہوتا تھا. جی ہاں جی. تو سب سے پہلے آپ قرآن کی آیت پر غور کیجئے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس آیت میں بتایا گیا کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمونہ ہے. ہر باب میں, ہر مجال میں آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. بے شک, چاہے استاد ہو, شاگرد ہو, اور اس کے علاوہ باپ ہوں, بیٹے ہوں, خوشی کے لمحات ہو, غم کی گھڑیاں ہوں, ہر میدان میں آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں. جی بالکل. تو آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو مشکلات آئی آپ تصور نہیں کر سکتے. کسی نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. جی. آپ کو زہر دیا گیا, جی. آپ کے جسم پر جادو کیا گیا, آپ کو جادوگر کہا گیا, آپ کو کاہن کہا گیا, آپ کو جسمانی اذیت دی گئی, آپ کے فیملی میٹرز میں الزامات لگا کر آپ کو اذیت دینے کی کوشش ہوئی. جی. جی. لیکن ان تمام معاملات کو آپ نے کبھی اپنے دل پر نہیں لیا. صحیح بات. اور اما عائشہ کہتی ہے کہ آپ نے آپ کی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. جی. جی. تو آپ کی بہت بڑی خوبی یہ ہوتی تھی, اور جو بھی خوبی آپ کی ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کی ہوئی ہے, کہ جلات آتے, جو پریشانیاں آتے, اس میں سے ایک وے اور ایک راستہ تلاش کرتے. مشکلات کے بعد ایک امت کو امید دل میں اجاگر کرتے. جب آپ کو مکہ میں ستایا گیا, آپ پر ظلم کیا گیا, آپ کے فالوورز کو ستایا گیا, تو آپ نے شکایت نہیں کی. تو اس وقت اسلام ایشیا میں تھا. جی. تو آپ پر جب مشکلات بڑھی تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ آپ ایتھوپیا, حبشہ کی طرف جانے کا حکم دیا. ایتھوپیا. جی. ایتھوپیا. تو ایشیا سے آپ نے اسلام کو نکال کر ایک دوسرے بر اعظم افریقہ میں پہنچا دیا. لوکل دعوت کو آپ نے انٹرنیشنل بنا دیا. جی. 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 مشکلات سے دبنے کا نام اسلام نہیں ہے. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جتنی بھی مشکلات آئیں اس کے پیچھے خیر کا پہلو ہوتا ہے. تو لوکل دعوت کو آپ نے انٹرنیشنل بنا دیا اور صحابہ کو مکہ سے نکال کر حبشہ ایتھوپیا پہنچا دیا. اوکے. جب طائف کا ظلم آپ پر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں مایوسی کا ذکر نہیں کیا, بلکہ طائف سے آپ ریٹرن پہنچے تو مکہ پہنچنے سے پہلے جنات کو آپ کے پاس جو اسلام قبول کیے. قرآن میں سورۃ الجن سورت ہے جس میں ان کے قبول اسلام کا ذکر ہے. اس واقعے میں امید کی لہر یہ ہے کہ طائف والوں کو یہ سبق دیا گیا کہ اگر انسان اللہ کے رسول کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے, ان پر ظلم کرتے ہیں, تو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک الگ مخلوق کو بھیجیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے, اور جنات آپ کے فالوورز بن گئے. جی. 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 ماشاءاللہ. اسی سفر کے بعد آپ کو مایوسی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نیا سبق دیا, معراج کے سفر پر بلایا, آسمان پر بلایا. اوکے. عام الحزن کے بعد آپ ٹوٹ گئے تھے, تو آپ کو مایوسی ختم کرنے کے لیے آسمان پر بلایا اور یہ سبق دیا کہ اگر دنیا والے آپ کا ساتھ نہ دے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آسمان والے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. جی. تو جو بھی مشکل آتی نا تو اس کا سلوشن نکالتے. جی شیخ. جی. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کوئی پریشان ہیں تو رونا روتے ہیں. جی. جی. بہت سارے شکایت کرنے لگتے ہیں. جی. اس کی ایک مثال دیکھیے. اللہ کے رسول کے صحابہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پورے بزنس مین صحابہ تھے. جی. اور مدینے کی جو سرزمین تھی وہ فارمرز کی, کسانوں کی زمین تھی. جی. مکہ والے آپ کو پتا ہے لیلاف قریش, اس میں بتایا گیا کہ وہ شام, سیریا اور یمن جاتے تھے بزنس کے لیے. ان کے پاس پیسہ تھا, لیکن جب مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ لٹ گیا تھا. تو ایک اکنامک پرابلم تھی, ایک بہت بڑی پریشانی تھی کہ مکہ والے آ کر مدینے میں گھر میں بیٹھے. جی. 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 اگر ان کو کام کے لیے چھوڑا جائے تو وہ بھی کسان بن جائیں گے. جی. جی. تو ایسی مشکل موقع پر آپ نے جو سلیوشن بتایا وہ یہ کہ آپ نے مدینے کے جو صحابہ تھے جن کو انصار کہتے ہیں, مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی کی. ماشاءاللہ. ان کو بھائی بنا دیا. تو ایک بھائی نے اپنی پوری پراپرٹی, دولت, سب کچھ, گھر وغیرہ, باغات مہاجر بھائی پر فدا کر دیا, اور ایک اکنامک پرابلم جو پیدا ہوئی تھی وہ منٹوں میں ختم ہو گئی.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں یہی پیغام ہے کہ مشکلوں سے نہ گھبرائیں بلکہ مشکل موقع پر ایک راہ تلاش کر کے آگے بڑھیں. جی 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 ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ شیخ، بہت ہی اچھا میسج دیے ہیں آپ ہمیں اور ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کے لیے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ آنسرز ہمارے درشک حضرات کو پسند آ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اسے فالو کرنے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت ہی بڑی سیکھ ہے ہمارے لیے. اور ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں رہا ہوگا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف میں نہیں آیا ہو. بہت سارے آپ بھی ابھی بتائے ہمیں کہ اسلام از اے ریلیجن جہاں ہمیں ہر انسیڈنٹس کے سولوشنس ملتے ہیں ماشاءاللہ. شیخ، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہت سارے مشکل گھڑی آئے ہیں بے شک، اور اسے بہت ہی ایزی وے میں حل بھی کیے ہیں، سولوشنس بھی بہت ایزی رہے ہیں اتنے مشکل گھڑی میں بھی، اور بہت کچھ ہمیں اس میں سیکھنے بھی ملتا ہے. شیخ، ایک سوال یہاں پر یہ بن جاتا ہے کہ خوشی کے موقع پر ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برتاؤ کرتے تھے؟ یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیگلیکٹڈ کویسچن ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے آڈینس کو اس کے بارے میں بھی سمجھائیں شیخ. بہت عمدہ، بہت عمدہ. میں آپ کے اکثر پروگرام دیکھتا رہتا ہوں. جی، آپ پروگرامز کی خوبی یہ ہے کہ جو پریکٹیکل اور فیلڈ میں جو ایشوز ہیں اس پر بات کرتے ہیں، اور آپ کے جتنے بھی سوالات ہو رہے ہیں ماشاءاللہ وہ لوگوں سے متعلق سوال ہے، بہت عمدہ سوالات ہیں. اللہ قبول فرمائے اور کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین، جزاک اللہ خیر. جی شیخ، آپ نے سوال کیا کہ خوشی کے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ ہوتا تھا. جی، جیسے میں نے بتایا ہر فیلڈ میں آپ کوئی بھی ٹاپک لے لیجئے، اس فیلڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. دنیا میں آپ واحد شخصیت ہے جو ہر فیلڈ میں آئیڈیل ہے. جی جی جی، آپ کو لوگ ملیں گے جو کمانڈنگ میں لیڈر ہوں گے، جو جنرل کرنل ہوں گے اس میں ایک آئیڈیل ہوں گے. جی، کچھ ہنسا میں آپ کو آئیڈیل ملیں گے، کچھ لوگ یتیموں کے ساتھ آپ کو آئیڈیل ملیں گے. لیکن ان کے زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو دیکھیں گے تو وہاں زیرو ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر میدان میں آپ کے لیے 100% نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے. جی جی. تو آپ نے جو سوال کیا ہے، ایک راز بتاتا ہوں میں آپ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ دیا ہے. قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ خوشیوں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشیاں بحال رہیں اور یہ خوشیوں کے لمحات آگے بھی آپ کے ساتھ رہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان خوشیوں کے موقع پر اللہ کو یاد کریں. بے شک. جی. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ آپ خوشیوں کے لمحات میں اللہ کو یاد کریں تو مشکل گھڑی میں اللہ آپ کا ساتھ دے گا. بے شک. جی جی. اور بالشکر تدوم النعم، اور شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں دائم رہتی ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں. اللہ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ بجا لاؤ گے تو میں نعمتوں کا اور اضافہ کرتا ہوں. جی جی جی. جو نعمتیں پہلے ہیں ان نعمتوں کو اور عطا کرتا ہوں. جی. قرآن میں اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصیات کے واقعات بتلائے. ایک قارون، جس کو اللہ نے بہت انعامات، دولت، علم سب سے نوازا تھا. جی. اس کے خزانے کو اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک جماعت چاہیے. اور دوسری طرف سلیمان علیہ السلام، دونوں کو نعمتوں سے نوازا. ایک طرف قارون نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو نعمتیں ہیں وہ میرے علم کی بنیاد پر، میرے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر میں نے اسے حاصل کیا ہے. تو اس نے شکریہ ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کی آیات نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتلایا. ہر لمحے میں انہوں نے شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت دی، حکومت دی، جنوں پر حکومت دی، اور تمام چرند پرند کی زبان سکھائی اور سب کچھ انہیں عطا کیا. تو یہ شکریہ جو ہے ادا کرنا، یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خوشیوں کے لمحات میں آپ شکر بجا لائیں. جی جی جی. اور مشکلات کے موقع پر آپ
صبر سے کام لیں انشاءاللہ. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے خوشیوں کے لمحات پر عید کے موقع پر آپ نے عید اس موقع پر بھی بنائی جب کعبۃ اللہ اللہ کا گھر مسجد الحرام یہ مشرکین کفار مکہ کے چنگل میں تھا, ایک بہت بڑی آزمائش تھی, تو آپ نے اس کا رونا نہیں رویا, اس کے لیے جو کوششیں کرنی ہے وہ کوششیں کی, لیکن اس مشکل گھڑی میں بھی مدینے میں آپ نے عید کی خوشیاں منائی. سبحان اللہ, بہت ہی بڑی سیکھ ہے اس میں. اور اسی طرح کوئی خاص ملنے کے لیے لوگ آتے تو آپ کا ایک خاص لباس تھا, وہ لباس پہن کر آپ استقبال کرتے تھے. آپ اس طرح لوگوں سے تعامل کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں جب بھی ہم نے آپ کو دیکھا مسکراتا ہوا پایا, تو صحابہ کو دھوکا ہو گیا, یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. جی جی جی. ایک صحابی عمر بن العاص, ان کے ذہن میں تھا کہ شاید میں اللہ کے رسول کے پاس سب سے محبوب ہوں. جی. تو ایک دن سوال کر بیٹھے کہ اللہ کے رسول آپ کی نگاہ میں سب سے محبوب کون ہے؟ اوکے. انہوں نے کہا ابو بکر. سب سے پہلے کہا عائشہ. اچھا. تو انہوں نے کہا نہیں جینٹس حضرات میں کون ہے؟ اوکے. تو کہا ان کے والد ابو بکر. ابو بکر. جی. تو وہ سمجھتے تھے کہ سب سے محبوب میں ہوں, کیونکہ آپ جس سے بھی ملتے تو مسکرا کے ملتے, محبت سے ملتے, الفت سے ملتے. ماشاءاللہ, بہت ہی بڑی سیکھ ہے شیخ اس میں, بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک راز کی بات بتائے شیخ پرویز ہمیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل کی گھڑی آ جائے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, لیکن جب ہمارے اوپر کوئی خوشی کی گھڑی آ جائے, جب ماحول بہت ہی خوشی سے بھرا ہوا ہو, تبھی ہم اکثر اللہ کو یاد نہیں کرتے. تو یہاں پر راز کی بات یہ کہے ہیں شیخ ہمیں, ایز اے سولوشن ہمیں یہ بتائے ہیں کہ اس وقت بھی ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیرہ. شیخ اور آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے شیخ؟ ماشاءاللہ, یہ بھی ایک بہت اہم سوال, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان بسا اوقات اپنے ٹائٹ شیڈیول کی وجہ سے, مشغولیات کی وجہ سے بہت سے ایسے عزیزوں کو, اپنوں کو بھول جاتا ہے. جی جی. اور رشتہ داری کو بیلنس نہیں کر پاتا ہے. جی, نہیں ہونا چاہیے ایسا. جی ہاں بالکل. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے کہ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں, مدینے میں سب سے عظیم شخصیت جن سے ملنے والے ہزاروں میں آتے ہیں اور جو عبادت میں راتیں گزارتے ہیں. اگر میں یہاں پر اس موقع پر ایک دو اشعار بھی سنا دوں تو اچھا رہے گا. جی ارشاد ارشاد. بالکل. یعنی کتنا ٹائٹ اور کتنا سخت شیڈیول ہوتا تھا, اس کے باوجود آپ رشتہ داروں کی اور اپنوں کا جو خیال کرتے تھے. اس سے پہلے میں کچھ اشعار سنا دوں. جی شیخ. کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی, اوکے, چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا. سبحان اللہ. جی. وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی, اوکے, صدا نان جو پر گزر کرنے والا. واہ. خدا کے گنہگار بندوں کے خاطر جی دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. رہا کار زارے حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر. سبحان اللہ. بڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی, جی, بڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی, وہ نکلا عساکر کا سالار بن کر. جی, کیا کہنے ہیں شیخ. اتنے مشغولیات کے باوجود جی, آپ اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھولتے تھے. جی جی. پڑوسیوں کو نہیں بھولتے تھے. نہیں بھولتے تھے. جی. تو آپ دیکھیے پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے کہ اگر آپ سالن بناؤ, ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو ذر, جب تم سالن بناؤ, شوربہ بناؤ تو اس میں کچھ پانی کا اضافہ کرنا اور بڑی کوانٹٹی میں بنانا اور اپنے پڑوسی کو نہیں بھولنا. جی, تاکہ زیادہ لوگوں تک ڈسٹریبیوٹ کریں. ماشاءاللہ. بالکل.
بالکل. اور جبریل علیہ السلام نے, دیکھو دین کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوتی ہے, یہ دین اسلام اللہ کی جانب سے پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. جی جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں اتنا اہمیت دلاتے تھے کہ مجھے ڈر لگنے لگا, مجھے ہونے لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ جبریل آ کر کہیں گے کہ اپنی پراپرٹی میں بھی اس کو حصہ دو. جی جی. تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا خیال رکھیں, اور یاد رکھیں چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو سب کا آپ خیال کرتے تھے. بالکل بالکل. کوئی بھی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرتے تھے. جی ہاں. یہاں تک کہا کہ اگر پڑوسی آپ کے دیوار میں کیلا ٹھوکتا ہے تب بھی اسے مت روکو. جی. اب رہی بات رشتہ داروں کی, ایک بار مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گود میں تھے, تو انہوں نے ان کو دیا, لاڑ کیا, پیار کیا. تو مجلس صحابی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا میری 10 اولاد ہے, میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا. اوکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارے دل سے رحم و کرم اگر اللہ نے چھین لیا ہے تو میں کیا کروں. اوکے. اور اگر آپ کے گھر میں کچھ خاص ہدیہ آتا, جی, اگر آپ کے گھر میں کچھ ہدیہ آتا یا کچھ خاص بنتا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات ہو چکی ہے ان کی سہیلیوں کو دے کر بھیجتے. یہ دیکھیے بیوی کے ساتھ وفاداری دیکھیے. جی جی جی, صحیح بات ہے شیخ. آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے. آپ کے ماموں جو سعد بن ابی وقاص جو عشر مبشرہ میں سے ہے ان کی طرف دکھا کے بولتے یہ میرے ماموں ہے, یہ میرے خالو ہے, ان جیسا اگر کوئی خالو ہو تو بتائے. جی جی جی, ماشاء اللہ. جی. تو بے شمار واقعات ہیں. اور آپ نے ایک حدیث میں کہہ کے ختم کرتا ہوں یہ ٹاپک, آپ نے کہا جی خیرکم لأہلی, جی, تم میں بہترین وہ ہے جو تمہاری فیملی کے لیے اچھا ہو. جی شیخ. آپ برتن صاف کرتے, آپ کچرا جھاڑتے, آپ اپنے کپڑوں کو خود دھوتے, جی, آپ کسی کو اف تک نہیں کہتے. تو ہر فیلڈ میں جس طرح آئیڈیل ہے تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے بھی آپ آئیڈیل ہیں. جی شیخ جی, بہت بہت شکریہ. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیگلیکٹڈ ایک ٹاپک ہے جو اکثر ہم بھول جاتے ہیں. ان کے اوپر بھی کچھ اچھے احسان کرنا, جیسے کہ ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے یہ آج ہم بھول گئے ہیں. تو اس کا بھی سولوشن ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ان کے پریویسلی جو ہسٹری ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن کن چیزوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے ان کے لائف سے. الحمدللہ شیخ ابھی ہمیں بتائے واٹ آر دوز تھنگس کہ کیسے ہمیں بیہیو کرنا ہے, کیسے ان کا بھی خیال رکھنا ہے, کیسے ہمیں ان کے ساتھ کنیکشن برقرار رکھنا ہے. الحمدللہ. شیخ آپ جب آنسر دے رہے تھے تو ایک بہت ہی اہم ٹاپک آپ اٹھائے, دیٹ از ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا سلوک کرتے تھے. میں چاہوں گا کہ آپ اس ٹاپک کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں تاکہ ہمارے آڈینس کو بھی پتہ چلے اس ٹاپک کے بارے میں. ہمارے درشک حضرات میں صرف مسلمان ہی نہیں, ہمارے نان مسلم بھائی بہنیں بھی دیکھتے ہیں اس شو کو الحمدللہ. تو میں چاہوں گا شیخ کہ آپ ان تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قوم کے لوگوں کے ساتھ یا دوسرے مذہب کے فالو کرنے کے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرتے تھے, کیا سلوک تھا ان کا شیخ. ماشاءاللہ, یہی آپ کی چینل کی خوبصورتی ہے اور کوالٹی ہے کہ یہ سب کے لیے ہے, بلا تفریق مذہب و ملت آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے پیغام عام کرتے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے. کیپ اٹ اپ, اس پہ جمے رہیں اور آگے بڑھیں انشاءاللہ. جی شیخ. تو آپ نے جو سوال کیا کہ دوسرے قوم اور مذاہب والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا سلوک تھا, صلی اللہ علیہ وسلم, تو سب سے پہلے آپ یہ کلیئر کر لیں کہ رب جو ہے, اللہ جو ہے, وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے, جی, وہ رب العالمین ہے, پوری انسانیت کے لیے. جی, اور اسلام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, جی, پوری دنیا کے لیے ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے مہربان ایسی بات نہیں ہے, بلکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. ماشاءاللہ. جی, پوری انسانیت کے لیے آپ مرسی کا پیغام لے کر آئے. جی شیخ.
کہیں پر ایسا نہیں ملے گا مسلمین، بلکہ رحمت للعالمین ہے آپ. رحمت للعالمین. جی آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے، جی آپ کے گھر میں اتنا مشکل وقت ہے کہ جی کھانا نہیں ہے. جی تو ایسے آپ کے بہت سے لوگ تھے جو آپ پر فدا تھے، جی شیخ. جی لیکن اس کے باوجود آپ کا ایک جنگی لباس ہوتا ہے، آپ کی وفات ہو گئی. آپ کا جو جنگی لباس ہے ایک یہودی پڑوسی کے گھر میں گروی کے لیے رکھا گیا تھا. اوکے. اور اس کے بدلے آپ نے تھوڑا سا جو اناج لیا تھا. تو آپ اندازہ لگائیے آپ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا بیہیویئر اور کیسا تعامل کرتے تھے. جی ہاں. جی 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 اسلام غیر مسلموں کے ساتھ ہمیشہ احسان کا حکم دیتا ہے. جی جی جب جنگ میں بھی قیدی آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک ان کی بیڑیاں کھول نہ دی جائے اور ان کے آہ و کراہنے کی آواز سنتے تو آپ بستر پر نہیں سوتے، ان کی رسیاں ڈھیلی کر کے آپ آرام کرتے. جی شیخ. اگر وہ قیدی ہوتے تو مکہ اور مدینہ میں آپ کو معلوم ہے کھجور جو ہے کامن فوڈ ہے. جی ہاں. ڈیٹس. کھجور خود کھاتے تھے، کامن فوڈ خود کھاتے تھے، اور ان قیدیوں کے لیے آپ روٹی بنا کر کھلاتے تھے. سبحان اللہ. جی روٹی جو ہے وہ اس وقت بہت بڑی نعمت تھی. جی کھجور ہاں. ایک کامن غذا تھی. جی تو آپ جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے ایک ڈیل کیا کہ ہم لوگ سب مدینہ والے ہیں، مدینے کا مل کے ڈیفنس کریں گے اور ہم سب مل جل کر ساتھ رہیں گے. لکھائی پڑھائی کی. جی اور ایک سردار آپ کو غلط ارادے سے مدینہ مطلب وہ آئے تھے، ان کو پکڑ کر لایا گیا تھا، وہ بہت تکلیف دیتے تھے. جی تو ثمامہ بن اسال ان کا نام تھا. جی تو جب وہ مدینہ پہنچتے ہیں تو کہیں کہ اے اللہ کے رسول تم سے برا چہرہ کسی کا نہیں ہے، اسلام سے برا مذہب کوئی نہیں ہے، جی جی اور مدینے سے برا شہر کوئی نہیں ہے. اچھا. تو آپ نے کہا کہ ثمامہ مسجد ہی کے پاس باندھ کے رکھو. اوکے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صبح شام دیکھتے رہے. تو ثمامہ نے کہا مجھے اجازت دے، میں اب جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے جانے کی اجازت ہے. تو فوراً وہ قریب میں ایک باغ میں گئے اور غسل کیا، اور 2-4 دن جو وہ قید کی شکل میں تھے اللہ کے رسول اور صحابہ کے اخلاق دیکھے تو پلٹ کر آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کرنا، میں نے غلط بیان دیا تھا. جی آج میرے پاس اس دنیا میں سب سے محبوب ترین اور خوبصورت چہرہ اگر کوئی ہے تو آپ کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اس زمین میں اگر کوئی بہترین دین ہے تو دین اسلام ہے. دین اسلام ہے. جی. یہاں سے بہترین کوئی شہر ہے تو مدینے کا شہر ہے. اللہ اکبر. جی. تو آپ نے غیر مسلموں کے بارے میں اتنی اہمیت بتلائی کہ مسلم حکومت ہو، اگر وہاں کسی نے غیر کا قتل کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگے. جی جی جی. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 دن کی مسافت کے دور سے بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے. ایسے مجرم کے بارے میں کہا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. جی جی. آپ نے ہمیشہ غیر مسلموں کو اچھا برتایا ہے، مشرکین نصارہ یہودیوں کے ساتھ. یہاں تک خیبر کے موقع پر ایک یہودی خاتون نے آپ کو زہر دیا. اوکے. اور جب آپ نے اس کو زہر کو اپنے منہ میں لیا باقاعدہ آپ کے جسم میں زہر گیا، آپ کے وفات تک بھی وہ اثر کر رہا تھا. تو خیبر کے پر اس یہودی عورت نے کہا کہ میں نے امتحان لینے کے لیے آپ کو زہر دیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو اثر نہیں کرے گا. جی جی جی. تو صحابہ نے کہا کہ اس یہودی عورت کو ختم کر دے. آپ نے کہا نہیں، اس عورت کو قتل نہ کیا جائے. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے غیر مسلم کا ہدیہ بھی ایک ساتھ اور مجرم کو معاف بھی کیا. جی ہاں. جی. اور یہی معاملہ آپ نے مکہ والوں کے ساتھ کیا جو کہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا. جی جی جی. بہت بہت شکریہ شیخ. بہت ہی بڑی سیکھ ہے ہمیں اس میں.
اور بے شک ہمیں آپ کے آنسر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ زندگی جینے کا اگر کوئی سولوشن ہے تو وہ ہے فالو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں فالو کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو لوگ ہمارے پروفٹ کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ گنے چنے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے انشاءاللہ، آمین۔ شیخ آپ کے آنسر سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہر ایک شخص سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھا برتاؤ کرتے تھے، بہت ہی اچھا سلوک کرتے تھے، ان کا بیہیویئر ایکسلنٹ ہوتا تھا۔ شیخ ایک سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرتے تھے؟ آپ نے جو پوائنٹ بتایا کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرتے ہیں، میں اس پوائنٹ پر بھی ایک جواب دے دوں۔ جی شیخ جی۔ دیکھو ایک پیارا شعر ہے، جی جی ارشاد۔ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ واہ جی۔ جو ہوا ہے نا، جو ہوائیں چلتی ہیں، جی ہاں جی، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ عقاب پرندے سے، شاہین پرندے سے کہہ رہے ہیں کہ ان ہواؤں سے مت گھبراؤ، ان ہواؤں سے مت باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی شیخ۔ تو جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ برا بھلا کہتے ہیں جی، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور زیادہ عام کریں انشاءاللہ انشاءاللہ جی شیخ، اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں ہم جی۔ شیخ بہت بہت شکریہ ان انسپائرنگ اشعار کے لیے بھی۔ شیخ میں نے یہ سوال کیا آپ سے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ کیسے برتاؤ رکھتے تھے شیخ؟ یقیناً میں نے جیسے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے شمار مشغولیت اور مصروفیت کے باوجود معاشرے کے کسی کیٹیگری کو نہیں بھولتے تھے، جی جی، چاہے چاہے وہ بیواؤں کا مسئلہ کیوں نہ ہو، یتیموں کا مسئلہ کیوں نہ ہو۔ جی اور معاشرے میں دو قسم کے، ایک تو بیوہ، یتیم اور مظلوم طبقے کے ساتھ خود خیر خواہی کرتے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت کیا تھی کہ آپ خود بھی خیر خواہی کرتے تھے اور لوگوں کو ابھارتے تھے، جی ہاں جی، اور ان مظلوم کیٹیگریز کے ساتھ کھڑے ہونے کی ترغیب دلاتے تھے، بالکل بالکل، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، ان دو انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا، جو یتیم کے ساتھ احسان کرے گا، کل جنت میں میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اتنے نزدیک ہوں گے جتنا یہ انگلیوں میں فاصلہ ہے۔ جی جی جی، صحیح بات ہے۔ تو اسی طرح بیوہ بارے میں آپ نے کہا کہ جو بیوہ خواتین کی لات دور کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ احسان کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے، فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو کوشش کرنے والے ہیں ان کے برابر ہے۔ جی صحیح بات۔ اور آپ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ یتیموں اور بیواؤں کا لوگ پیسہ کھاتے ہیں، ان کا مال اور پراپرٹی ہڑپ کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، تو یتیموں کے مال کو کھانے کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ اسلام میں جو 7 بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک ہے جی، ایک اہم ہے یتیم کا مال کھانا۔ جی یتیم کا مال کھانا، جی ان میں سے ایک ہے۔ اور ایک چیز ہوتا ہے نا کہ معاشرے میں ہم تھوڑا سا شرمیلے ٹائپ کے ہیں کہ بیوہ اور یتیم ان کی مدد کے لیے اگر میدان میں اترتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ سوچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ مدینے میں کچھ لوگ تھے جو پریشان حال تھے، بیوہ تھے، ان کی خدمت میں آپ ہمیشہ رہتے، کبھی اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ جی ہاں جی، اور آپ نے اپنا پہلا نکاح جو کیا وہ بھی بیوہ خاتون سے کیا۔ جی ہاں، خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ آپ نے جتنی بھی بیویوں سے شادی کی ان میں کنواری صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ان کے علاوہ تمام آپ کی بیویاں بیوہ تھی۔ جی ہاں جی، تو آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ان پریشان حال خواتین کے ساتھ کیسے کھڑے ہوتے تھے۔ بالکل بالکل، بیسٹ ایگزامپل ہے یہ۔ بالکل جی بہت بہت شکریہ شیخ، بہت ہی اچھے انداز سے آپ ہمیں سمجھائے کہ یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ
ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے کا سلوک کرتے تھے. بہت بہت شکریہ شیخ. ایک اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک اور, وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ اور وقت کے بادشاہوں کے ساتھ کیسا پیش آتے تھے شیخ؟ بہت اچھا سوال, ایک تھوڑا ڈفرینٹ ٹائپ کا, کیونکہ اکثر یتیم, بیوہ, مسکین, پڑوسی کا ٹاپک چل رہا تھا, تو آپ نے رخ موڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بادشاہوں کے ساتھ, قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ, معاشرے کے بڑے لوگوں کے ساتھ. جی, ایک الگ اسلامک ہسٹری ہے یہ. جی یقیناً اس پر بہت تفصیل ہے, لیکن میں مختصر آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے کو کافی ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا. اوکے. کیونکہ ان لوگوں کا اسلام سے متاثر ہونا ان کے قبیلوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. بالکل. جی. تو آپ نے ان کے ساتھ ہمیشہ اعلیٰ قسم کا ٹریٹ کیا. مثلا آپ نے جتنے بھی وقت کے بادشاہ تھے, کسرا, قیصر, یہ لوگ روم اور فارس کے بادشاہ تھے. جی. مقوقس ایجپٹ کے بادشاہ تھے. جی. اور نجاشی ایتھوپیا حبشہ کے بادشاہ تھے. ان تمام بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے, لیٹرز لکھے, اپنے امبیسڈرز کو بھیجا. خود آپ نہیں پہنچ سکتے تو ان عرب کے جزیرۃ العرب, ان صحراؤں سے ان ملکوں کی طرف ان بادشاہوں کے نام امبیسڈرز کو بھیجا, جنہوں نے اسلام کی ترجمانی ان کے سامنے رکھی. جی. اور ان کے لیے ریسپیکٹ کے کلمات استعمال کیے. جی. آپ نے لیٹر میں لکھا الی عظیم الروم. اوکے. تو جو روم ایمپرر تھے ان کے لیے آپ نے العظیم, عظیم کا مطلب ہے گریٹ, عظیم کا لفظ استعمال کیا, گریٹ ایمپرر. جی. پھر صحابہ نے کہا اگر آپ کے لیٹر پر مہر نہیں لگائیں گے تو وہ لوگ لیٹر نہیں پڑھتے ہیں, تو آپ نے باقاعدہ مہر بنوا کر اس خط پر لگوا کر بھیجا. اوکے. اور اسی طرح ابو سفیان, جنہوں نے مکہ کے 13 سال آپ کی مخالفت کی اور مدینے میں 8 سال مخالفت کی, 21 سال مخالفت کرنے کے باوجود جب آپ مکہ ری انٹری لے رہے تھے تو اس موقع پر آپ نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے کوئی نہ چھیڑے. اوکے. تو یہ جو ریسپیکٹ دیکھا تو ابو سفیان نے کہا کہ اب کوئی مقابلہ کرنے کا کوئی وجہ باقی نہیں رہتی ہے. جی جی جی. اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. جی جی جی. خالد بن ولید ایک اور ہے. جی. خالد بن ولید جینیس شخصیت, بالکل, جو اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کوئی جنگ نہیں ہارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. جب مکہ فتح ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ میرے پورے دوست اسلام میں داخل ہو گئے, میں کیا کروں, یا تو خودکشی کر لوں یا فارس بھاگ جاؤں, نجاشی بادشاہ کے پاس بھاگ جاؤں, کہیں بھی بھاگ جاتا ہوں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گا. جی. تو اتنے میں ان کے بھائی جو اسلام قبول کیے تھے انہوں نے خالد سے کہا, جی اے خالد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نام پیغام بھیجا ہے. اوکے. خالد کو یقین نہیں ہوا, خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں ہوا کہ جن سے میں دشمنی کر رہا ہوں, میری تلوار سے کتنے مسلمانوں کو میں نے ختم کیا ہے, کتنوں کو شہید کیا ہے, تو ایسے قوم کا سردار مجھے پیغام بھیجا ہے. یقین نہیں ہوا. پھر بھی پوچھا اپنے بھائی سے کہ کیا لکھا ہے, تو ان کے بھائی نے خط پڑھ کر سنایا. خط میں لکھا تھا کہ خالد, تم جیسا بہادر شخص, جینیس شخص, عبقری شخصیت اسلام کی نعمت سے کیسے محروم ہو سکتا ہے. جی. تعریف سے بھرا. یہ الفاظ سننے تھے, زار و قطار خالد رونے لگے اور سیدھے مدینے کی طرف ان کے قدم آگے بڑھنے لگے. یہی آپ کا معاملہ تھا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ, عمر کے ذریعے اسلام کو فائدہ پہنچا. جی جی جی. نجاشی بادشاہ
وہ آپ نے جب حبشہ کی طرف مسلمانوں کو بھیجا تو کہا وہاں ایک بادشاہ ہے جو اس کی رعایا پر کبھی ظلم نہیں ہوتا. تو یہ اخلاق دیکھ کر وہ بادشاہ اسلام قبول کیا اور وفاداری کے تحت آپ نے اس بادشاہ کی جنازے کی نماز مدینے میں پڑھائی. تو بہت سے واقعات ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے ہر کیٹیگری کی طرح قبیلوں کے سردار, معاشرے کے اہم ذمہ داران اور بادشاہوں کے ساتھ بھی عمدہ ڈیل کیا ہے. جی بے شک, شکراً, جزاک اللہ خیرہ شیخ. آپ کے لیے بہت ہی مختصر انداز میں آپ ہمیں سمجھائے کہ کیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ اور وقت کے بادشاہوں کے ساتھ کیسے اچھائی کا معاملہ کرتے تھے. بہت بہت شکریہ, بہت ہی انسپائرنگ واقعوں کے ساتھ آپ ہمیں سمجھائے. شیخ آگے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ایک اور اہم سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلم کی کیا رائے ہے. کچھ ایسے کمنٹس, کچھ ایسے واقعات آپ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ ماشاءاللہ, آپ کا ہر سوال اہم ہے اور ہر سوال یہ مختصر وقت میں جواب دینا ناممکن ہے. جی شیخ, آپ چاہ رہے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں سموئے ہو کیونکہ ہمارے درشک حضرات بھی آپ کو سننا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. چلے اللہ برکت دے, اللہ برکت دے. آپ کا جو سوال ہے کہ غیر مسلم حضرات کی آپ کے سلسلے میں رائے کیا ہے, اگر میں اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اگر شروع کروں تو کافی لمبا ہو جائے گا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے جو درشک آپ کے جن لوگوں کو جانتے ہیں ان کے ویوز بتا کر, ان کے احساسات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جی, آپ کو یہ تو پتا ہے کہ مکہ کے لوگ دشمنی تو کرتے تھے, تکلیف تو دیتے تھے, گالی بھی دیتے تھے, اذیت بھی پہنچاتے تھے, لیکن امین اور صادق کے القاب سے بھی نوازتے تھے. اوکے, اگر ان کی قیمتی چیز اگر کوئی رکھنی ہو غیر مسلم جتنے بھی مکہ میں تھے تو وہ سب اللہ کے رسول کے پاس امانت رکھتے, کیونکہ معلوم تھا کہ مکہ کی سرزمین میں آپ سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہے. بالکل بالکل, ماشاءاللہ. جی, تو آپ نے ایک کتاب کا نام ضرور سنا ہوگا جو مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے. جی ہاں, جی آپ اس کا ذکر کیے. جس میں انہوں نے 100 بڑے لوگوں کا ذکر کیا ہے, جینیس کا ذکر کیا ہے. جی, وہ عیسائی ہے, وہ کرسچن ہے, لیکن اس کتاب کی شروعات چاہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کر سکتے تھے, کسی اور سے بھی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی کتاب کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. جی, اور کہا کہ میں نے سب کی ہسٹری پڑھی, لیکن دین اور دنیا دونوں فیلڈ میں سب سے اعلیٰ, سب سے باکمال اور جینیس اگر میں نے کسی کو پایا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی جی, سبحان اللہ. آپ نے برنارڈ شاہ جو انگلش رائٹر ہیں, ان کا آپ نے نام سنا ہوگا. جی, تو انہوں نے ایک اچھا تبصرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گولڈن ورڈز میں لکھ سکتے ہیں. جی شیخ ارشاد. انہوں نے کہا کہ اگر دنیا والوں کے جتنے مسائل ہیں, ان مسائل کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں اور ان کے سلیوشن تلاش کرنے کے لیے اس کی باغ دوڑ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دی جائے, تو آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کے تمام مسائل کے سلیوشن پیش کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. کیا اور آپ کے تعلیمات سے پوری دنیا سکون و چین کا سانس لے گی. جی 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 جی. اسی طرح آپ تو یہ سب نان مسلمز کہہ رہے ہیں نہیں؟ بالکل بالکل نان مسلمز. میں کچھ انڈیا کی بھی مثالیں دیتا ہوں. جی شیخ. فرانس کے لوئس کہتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے, ادیب ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت صرف عرب کے لیے خاص نہیں ہے. اوکے. آپ کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. بے شک. جی. آپ دین کے معاملے میں بھی عظیم ہیں, کیریکٹر کے معاملے میں, کردار کے معاملے میں بھی عظیم ہیں, آپ اخلاق کے معاملے میں بھی عظیم ہیں. جی. تو آپ انڈیا کے ایک مشہور شخصیت جن کا نام ایک بڑے پروفیسر راما کرشنا راؤ, نام سنا ہے شاید آپ نے. جی جی جی. وہ کہتے ہیں معاشرے کی کوئی بھی فیلڈ لے لیجئے,
اور چاہے وہ کوئی میدان لے لیجئے, چاہے وہ میدان ہو قیدیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی بات ہو, قوم کے لیڈر کی حیثیت سے ہو, اسپیکر اور خطیب کی حیثیت سے ہو, یتیموں کی رکھوالی کے حساب سے ہو, غلاموں کو آزاد کرنے کے حوالے سے ہو, صنف نازک کی رکھوالی کے اعتبار سے ہو, ہر باب میں, ہر میدان میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل ہے. بے شک جی. جو گاندھی جی ہیں, جو گاندھی جی جو ہے, ان کا آپ کے سلسلے میں جو مشہور تبصرہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو ملینز آف پبلک کے دل جیتنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے, اور آپ نے جو دین پھیلایا وہ تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اخلاق کے ذریعے پھیلایا. جی 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 دوستوں, یہ کسی مسلمان کے ورڈز نہیں ہیں, ہمارے باپو گاندھی جی کے ورڈز ہیں. جی شیخ کنٹینیو کریں. آپ کے الفاظ ہیں سل من قطعک, جو آپ سے کٹے اس سے جڑو. جی جی جی. وہ آتی من حرمک, جو آپ کو اگنور کرے, جو آپ کو محروم کرے اس کو عطا کرو. جی. وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, جو آپ پر ظلم کرے اسے درگزر کرو. جی 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 بہت بہت شکریہ شیخ. ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملیں گے جو نان مسلمز ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کمنٹس کیے ہیں, کچھ اچھا کہے ہیں, اور ایک بہت ہی اچھا انفارمیشن تھا یہ شیخ. بہت بہت شکریہ آپ کا. شیخ شو کو ختم کرنے کا وقت ہو چکا ہے. آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا ابھی کے سچویشن کے حساب سے. یہ شاید اس کا آنسر یہ صرف ہمیں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے لوگوں کے لیے یہ ایک انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا, میں سمجھتا ہوں. میں ابھی کا سچویشن, جو مہاماری کا جو سچویشن ہے, اس کے بارے میں اس سے تعلق کچھ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا شیخ, کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہاماری کے دوران ہمیں کیا کرنے کی ہدایت دیے ہیں, کیونکہ ابھی جو موجودہ کووڈ-19 کے حالات میں ہمیں ہمارے نبی کے کن ٹیچنگز کو فالو کرنا ضروری ہے شیخ؟ بہت عمدہ سوال. آپ نے تو سیرت سے سیدھے کووڈ-19 کی طرف رخ کر دیا. جی ہاں, کیونکہ ہم جہاں پر ابھی رہ رہے ہیں کرناٹکا میں, آپ ہی کے گاؤں میں فی الحال لاک ڈاؤن چل رہا ہے شیخ. تو اس لاک ڈاؤن کے حالت میں بھی ہمیں کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے کچھ پریکٹیکل چیزیں ملتے ہیں؟ نتاج بھائی, جیسے میں نے بتایا, یہ میرا دعویٰ نہیں, یہ اسلام کا دعویٰ ہے. جی. دنیا میں کوئی بھی فیلڈ, کوئی بھی کیٹیگری, کسی بھی معاشرے کے طبقے کے لیے آپ کوئی بھی مسئلہ لے کر آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے انشاءاللہ. جی, یہ ایک دعویٰ ہے اور ہم دعوے پہ کھڑے اتریں گے. کوئی بھی ٹاپک لاؤ, اس کا سلوشن تمہیں اسلام میں ملے گا. بے شک بے شک, جزاک اللہ. جی. تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ موجودہ حالات 19 کی سچویشن میں, لاک ڈاؤن جیسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات اور پیغامات ہیں, تو لیجئے جناب جواب سنیے. جی کہیے جناب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا کہ ما انزل اللہ من داء الا وانزل معه الدواء. اوکے. کہ جو بھی آسمان سے بلا یا وبا آئی یا بیماری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ دوا بھی اتاری ہے. جی. پرابلمز کے ساتھ سلوشنز بھی ہیں. جی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. بے شک. تو ایسے حالات میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 گز کے فاصلے کی پابندی کرنا اور لاک ڈاؤن اور یہ جو احتیاطی تدابیر کرنا ضروری نہیں ہے, ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہے, تو یہ ایسی بے بنیاد بات ہے یا مناسب نہیں ہے ایسے سب بولنا. جی بالکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. خلاف ہے بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا, جنہوں نے کہا کہ میں اپنی اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ کے اوپر بھروسہ کروں. تو آپ نے کہا نہیں, سب سے پہلے اسے آپ باندھو, پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. جی جی جی. تو ہمیں چاہیے کہ جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کریں. بالکل. بیماری سے بچنے کی جو گائیڈ لائنز ہیں
اس پر عمل کریں, پھر بیماری سے انشاءاللہ ضرور بچیں گے انشاءاللہ. جی تو ایسا توکل کا نام دے کر سوشل ڈسٹینس کی دھجیاں اڑانا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. جی 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 بے شک. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی کوڑی کی بیماری بولتے ہیں نا, جیسے ایسے ہوتے ہیں نا کوڑی کی بیماری, جی جی جی, ایسے شخص کو آپ دیکھو تو جس طرح شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو نا ویسے بھاگ جاؤ وہاں سے. اوکے. اور ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اور وہ کوڑی کے بیمار تھے. اوکے. اور اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ ہاتھ پر اگر جینٹس ہو تو ہاتھ پر بیعت کرتے تھے, تو آپ نے ڈسٹینس مینٹین کرنے کے لیے اور امت کو تعلیم دینے کے لیے دور سے ہی ان شخص سے کہا کہ ہم نے تمہاری بیعت کو قبول کیا, آپ جا سکتے ہو. اچھا جی جی. تو اس سے آپ کو اسلام میں کتنا احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا اندازہ ہوگا. جی 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 بہت. اور میں آپ کو ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں, جی جی جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وبا سے بچنے کے سلسلے میں 1400 سال پہلے ہمیں رہنمائی کی ہے. بالکل جی. ایسے پینڈیمک حالات میں کیسے ہمیں احتیاط برتنا ہے 1400 سال پہلے آپ نے ہمیں سیفٹی کے پورے بندوبست اختیار کرنے کو کہا. جی. آپ نے فرمایا کہ جس شہر میں وبا آئے, پینڈیمک بیماریاں آئے, جی, تو آپ نے فرمایا کہ اس شہر کا سفر مت کرو. جی. یعنی دو سچویشن ہے, ایک وہ علاقہ جہاں بیماری سے متاثر ہے اور ایک علاقہ جہاں لوگ سیف ہے. جی. تو آپ نے کہا کہ جو لوگ سیف ہے وہ بیماری والے علاقے کا سفر نہ کریں. جی ہاں جی. اور جو لوگ بیمار ہیں وہ لوگ اس علاقے والے سیف اور پیس والے علاقے میں جہاں بیماری سے لوگ محفوظ ہیں وہاں جرنی کرنے سے منع فرمائیں. جی 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 انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا یعنی تجویز, اتنی بڑی تجویز اور اتنی عمدہ رہنمائی شاید ہی کسی نے آج تک دی ہو. بالکل شیخ جی. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لاک ڈاؤن وغیرہ تو ہم نے آج جانا ہے, جی. سوشل ڈسٹینس وغیرہ کو آج ہم نے پہچانا ہے جی, لیکن گائیڈ لائنز ہمیں 1400 ایئرز کے پہلے ہی ملا ہے. جی یقیناً. تو میری درخواست یہی ہے کہ جو قانون ہے, میڈیکل اسٹاف کی جو رہنمائی ہے, ملک کے قوانین کی پاسداری کریں اور 2 گز کی دوری کا اہتمام کریں. اور یاد رکھیں ایسے موقع پر اپنوں کا خیال رکھنا, رشتہ داروں کی صحت کا خیال رکھنا, والدین کے صحت کے لیے خدمت کرنا اور ان کے لیے وقت دینا اور صحت کا خیال رکھنا عبادت سے کم نہیں ہے. بالکل بالکل. جی 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 بہت بہت شکریہ شیخ. پینڈیمک کے گائیڈ لائنس کے بارے میں اپیل کرتے ہوئے آپ ہمیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی دیے ہیں, کیا ہمیں ٹیچنگز دیے ہیں اس کے بارے میں, پینڈیمک سچویشنز کے بارے میں, مہاماری کے دوران ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سمجھاتے ہوئے آپ ہمیں بہت ہی اچھا علم دیا. بہت بہت شکریہ شیخ. ویسے تو شو ختم کرنے کا وقت ہو چکا ہے, لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہم آپ کو اور بھی زیادہ سنتے رہیں ایسا ہمیں فیلنگ آ رہا ہے. شو ختم کرنے کا من تو بالکل نہیں ہے ابھی, اور ایسے ہی کچھ حالات ہمارے درشک حضرات کا بھی ہوا ہوگا. شیخ میں چاہوں گا کہ آپ اس شو کو ختم کرنے سے پہلے ہمارے درشک حضرات کو ایک آخری پیغام دیں اسی ٹاپک کے بارے میں, کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نان مسلمز بھی, مسلمز بھی. تو میں چاہوں گا کہ آپ سبھی لوگوں کو ایک اچھا پیغام دیں. اور اس سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اتنے دیر تک اور اچھی باتیں کہنے کے لیے, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور زیادہ انفارمیشن دینے کے لیے, ڈیٹیل میں سمجھانے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا شیخ. اور میں ابھی چاہوں گا کہ آپ ہمارے درشک حضرات سے ایک اور بار, آخری بار آپ انہیں کچھ اچھا سا پیغام دیں. جی شیخ. بہت شکریہ. میں بھی آپ کے درشک حضرات کا, آپ کی ٹیم کا, آپ کے اس چینل کا, اور ہم تو فیس میں ہیں آپ اور ہم, لیکن بہت سے لوگ ہیں فیس میں تو نہیں ہیں, لیکن جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے اس کے جو فنڈ ہے نا اس پر
بنیادی پتھر کا رول ادا کرتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے ہیں لیکن انہی کی وجہ سے بلڈنگ قائم ہوتی ہے. جی ہاں, کئی لوگ ہوں گے جی, کئی لوگ ہیں جو اس پروگرام کے پیچھے سے کام کر رہے ہیں, تو میں سب کو سلام کہتا ہوں, سب کے لیے بہت بدائی دیتا ہوں کہ جو پیسفل جو آپ کام کر رہے ہیں, اس سے امید ہے کہ ہمارے ملک کے مسائل تو شاید ختم نہیں ہوں گے لیکن مسائل کو ہم کم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ دعا کریں شیخ جی. تو آپ نے جیسا کہا کہ پروگرام کے مشاہدین کے لیے پیغام کے طور پر میں یہی کہوں گا, اور ہم نے اڑپی شہر میں ایک مرسی پروفٹ آف مرسی ایگزیبیشن ہال بنایا ہے. جی جی, جو میں نے کیٹیگریز بتائے ان کے بارے میں فولڈرز کی شکل میں, بینرز کی شکل میں ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے مرسی اور رحمت للعالمین ہے. تو آپ موقع ملے تو ضرور وزٹ کریں, اور آن لائن بھی ہم آپ کے مرسی کے جو انڈیا کی پوری زبانوں میں ہم پوسٹرز وائرل کرتے ہیں, تو اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں اور جان لیں کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. انشاءاللہ آپ اخلاق میں دو طرح کے ہوتے ہیں جی, کہ سامنے والا اچھا کیا تو ہم اچھا کریں, جی جی, وہ ہمیں دے تو ہم اس کو نوازیں جی, اگر وہ ہم سے کٹ ہوتا ہے تو ہم بھی اس کو چھوڑ دیں. لیکن آپ کی تعلیم یہ ہے کہ جو آپ سے کٹے اس سے جڑنا, جی, جو آپ کو محروم کرے اگنور کرے اس کو عطا کرنا, جی, جو آپ پر ظلم کرے اسے معاف کرنا. جی, ایک ہوتا ہے خلق حسن, اچھے اخلاق, سامنے والا کیا تو اچھا ہم کریں, لیکن آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم, آپ حسن اخلاق نہیں بلکہ خلق عظیم پر فائز ہے کہ سامنے والا دشمنی کرے تو معافی, اس کے ساتھ احسان کرنا, یہ آپ کے اخلاق ہیں. تو کوئی بھی آپ معاشرے کی کیٹیگری لے لیں, بچوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, قیدیوں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, مساکین کے ساتھ, وقت کے بادشاہوں کے ساتھ, فیملی ممبرز کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, سب کے ساتھ خیر خواہی کے آداب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہے. تو انہی کلمات کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ ایک آپ اپنا ایک شعار بنا لیں جو ہم نے پروفٹ آف مرسی ہال کا شعار بنایا ہے, لو عرفتہ لاحببتہ, جی, اگر آپ ان کو پہچانو گے تو ان سے محبت کرو گے. جی ہاں جی, کیونکہ جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہم ان کو نہیں پہچانتے اس لیے دشمنی کرتے ہیں. جی ہاں, اگر ہم ان کو پڑھیں گے, ان کو سمجھیں گے تو ہم مجبور ہوں گے اور ان سے محبت کریں گے انشاءاللہ. جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. شکرا, جزاک اللہ خیر. آپ کے چینل کو ترقی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے پیارے دوستوں, یہ تھے ہمارے آج کے گیسٹ شیخ ابو عمر پرویز نقوہ مدنی صاحب. شیخ آپ کا ایک اور بار بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. تو ایسے ہی بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے میرے پیارے دوستوں. آپ کے پسندیدہ شو کہیے جناب دیجیے جواب سیزن 2 میں فی الحال آپ اپنے دوست نتاز علی کو یہاں سے جانے کی اجازت دیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہدایت دیں اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. میں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملوں گا ایک اور گیسٹ کے ساتھ, ایک اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک آپ سبھی لوگ اپنا خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.